السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم پڑھیں گے۔ نظم ہے نذیر اکبر آبادی کے نظم کلجگ۔ نذیر اکبر آبادی کو بچوں عوامی شاعر مانا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی شاعری کا جو موضوع ہے انہوں نے عوام کے درمیان سے ہی اپنی شاعری کا موضوع چنتے ہیں، جیسے روٹی ہوا، مفلسی ہے، یہ سب موضوع وہ عوام کے درمیان سے ہی نہیں چنتے ہیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم کلجگ کا خلاصہ لکھیں۔ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کو عام طور سے عوامی شاعر مانا جاتا ہے۔ پیش نظر نظم کلجگ بھی ان کی عوامی دلچسپی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس نظم میں بھی نذیر اکبر آبادی نے اپنی دوسری نظموں جیسے مفلسی اور روٹی نامہ کی طرح عوامی دلچسپی کے مسائل کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک عجیب غریب قسم کی سرائے فانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں لوگوں کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں کہا ہے کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے۔ فانی یعنی ختم ہونے والی، یہ ایسی جگہ ہے جو ایک دن ختم ہونے والی ہے، فنا ہے اسے دنیا کو، اور ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں ایک مہمان کی طرح ہیں، اس سرائے میں ٹھہرے ہوئے۔ یہاں لوگوں کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو جیسا کرے گا آخرت میں وہ ویسا ہی پائے گا۔ نذیر کا کہنا ہے کہ کلجگ کا تصور پرانے زمانے میں تھا، آج وہ تصور ہی بدل گیا ہے۔ آج کا دور کرجگ ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ کرجگ کا مطلب جیسا انسان کرے گا اسے وہ ویسا ہی ملے گا۔ اس دنیا کا ہر معاملہ نقد ہوتا ہے، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یعنی ایک ہاتھ سے پیسہ دیجیے اور دوسرے ہاتھ سے سودا لیجیے۔ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے۔ اس دنیاوی حقیقت کو سمجھانے کے بعد نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ کسی کے لیے نہ تو برا سوچنا چاہیے اور نہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم انسان کو کسی کے بارے میں نہ برا سوچنا چاہیے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے، کیونکہ آج ہم دوسرے کے لیے برا سوچیں گے، برا کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دوسروں کو ہم نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے برا سوچتے رہتے ہیں، تو ایسا کرتے کرتے ہم خود برے بن جاتے ہیں۔ قانون قدرت ہے، یعنی قدرت کا قانون ہے کہ کنواں کھودنے والے کے آگے خود کنواں ہے۔ جو دوسروں کے لیے آگ جلاتا ہے وہ پہلے خود آگ میں جلتا ہے۔ کلجگ میں اچھے یا برے اعمال کا بدلہ فوراً نہیں ملتا تھا، لیکن یہ کلجگ کا زمانہ ہے۔ آج جو انسان جیسا کر رہا ہے اس کو ویسے ہی فوراً اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ آج کل اعمال کا بدلہ خواہ اچھا ہو یا برا فوراً مل جاتا ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ شرارت اور مکاری کرنے والے اپنی مکاری کے جال میں پہلے خود پھنستے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے جال بچھاتے ہیں وہ خود اس میں پھنس جاتے ہیں۔ کلجگ کے اس دور میں اور دنیا کے بازار میں گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو اور چاول کے بدلے چاول کی خریداری ہوتی ہے، یعنی برائی سے برائی اور نیکی سے نیکی خریدی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو ہمیں نیکی ملے گی، اور اگر کسی کے ساتھ برائی کریں گے، بدی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ دنیا نقد کا سودا یہاں ہوتا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں چند جملے لکھے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کی پہچان ایک عوامی شاعر کی ہے۔ اسے یاد رکھیں کہ عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، کیونکہ ان کی شاعری میں بیان کی صداقت اور واقعیت ملتی ہے۔ ان کے کلام میں گرچہ خیال کی گہرائی اور تاثیر کے تیر نشتر نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود ہم اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم نذیر اکبر آبادی کو اپنا شاعر تسلیم کر لیں، جس نے اپنی شاعری کا مواد اور روزمرہ کی زندگی سے حاصل کیا ہے اور اسے مقامی رنگ پیش کیا ہے۔ نذیر بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے اور ان کی نظموں کے زیادہ تر موضوعات عوامی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی زندگی اور شاعری میں ایک طرح کی ہم آہنگی ملتی ہے۔
انسان کی زندگی میں بہت طرح طرح کے پریشانیاں آتی ہیں، انسان اس کے درمیان زندگی بھی گزارتا ہے ان پریشانیوں کو لے کر۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو انسان کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، ان سب کو بھی نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم کلجگ کا مرکزی خیال پیش کیجیے، یعنی اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ زیر نظر نظم کلجگ نذیر اکبر آبادی کی شاعرانہ فنکاری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے دنیا کو ایک طرح کا بازار قرار دیا گیا۔ جس طرح بازاروں میں لین دین کا سودا ہوتا ہے، اسی طرح کلجگ کے زمانے میں ہوتا ہے۔ آج کا انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا، قیامت کے دن اس کو اس عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے لوگوں کو دنیا سے کچھ سامان سوغات کے طور پر آخرت کے لیے لے جانا چاہیے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے۔ یہاں جو شخص دوسروں کو میوہ دے گا اس کو میوہ ملے گا، اور جو شخص دوسروں کو پھل پھول دے گا وہ پھل پھول پائے گا۔ جو دوسروں کو آرام دیتا ہے اسے دوسروں کے ذریعے آرام ملتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دے گا وہ خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ دنیا ایک بازار ہے جہاں ہر سودا نقد ملتا ہے۔ ایک ہاتھ سے قیمت دیا اور دوسرے ہاتھ سے سودا لیا، یہاں ادھار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اصولاً اگر دیکھا جائے تو یہ برا زمانہ نہیں ہے، یعنی انسان جیسا کرتا ہے اسے اس دنیا میں ویسا ہی ملتا ہے۔ نیکی کرے گا تو نیکی ملے گی، بدی کرے گا تو بدی ملے گی۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں زیادہ تر عوامی موضوعات کو پیش کیا ہے۔ ان کی زیادہ تر نظمیں عوامی موضوعات سے متعلق ہیں۔ نظم روٹی نامہ اور مفلسی میں عوامی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نظم ہولی اور دیوالی میں ہندوستانی تہواروں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس شعر کا مطلب بیان کریں۔ اپنے نفع کے واسطے مت اور کسی کا نقصان کر، تیرا بھی نقصان ہوئے گا اس بات پر تو دھیان کر۔ پیش نظر سے نذیر اکبر آبادی کی نظر کلجگ سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دنیاوی لین دین کے اصول کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں تو اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا نقصان مت کر۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ دوسروں کا نقصان اگر تم کرو گے، قانون قدرت کے مطابق تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ اس شعر میں کل پاوے گا کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ یہاں یہ شعر ہے، جو آج دیوے گا یہاں ویسا ہی وہاں کل پاوے گا۔ کل دیوے گا کل پاوے گا، کل پاوے گا کل پاوے گا۔ تو یہ اس شعر میں کل پاوے گا کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اس شعر میں کل پاوے گا یعنی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کل پانا یعنی دوسروں کو تکلیف دینا۔ کل پانا کہتے ہیں کہ وہ کلپ گیا، تو کل پانا دوسروں کو تکلیف دینا، اور کل پانا یعنی آج کے بدلے کل پانا، کل اس کا بدلہ کل ملے گا۔ اور آج دینا کل پانا یعنی اس دنیا میں جیسا کام کرے گا کل آخرت کے دن ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ دیکھیں اس شعر میں شاعر نے کل پانا کو کتنے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شخصیت سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے زمانے میں دہلی میں ایک شاعر پیدا ہوا۔ اس شاعر کا نام ولی محمد نذیر اکبر آبادی تھا۔ اصل نام ولی محمد اور نذیر تخلص تھا۔ دلی کی تباہی اور سیاسی افراتفری سے تنگ آ کر نذیر کے خاندان والے دہلی سے ہجرت کر کے آگرہ گئے۔ اکبر آباد علاقے میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، تبھی سے نذیر اکبر آبادی نام سے مشہور ہو گئے۔ اکبر آباد سے نذیر نے اپنے نام کے آگے اکبر آبادی لگایا، چونکہ اس وقت دلی سیاسی انقلابات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سیاسی طور پر دلی میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اسی ماحول میں ولی محمد نذیر اکبر آبادی کے شاعرانہ فکر و فن کا خاکہ تیار ہوا۔ انہوں نے اردو شاعری میں عام روایت سے الگ ہٹ کر اپنی ایک الگ روایت بنائی۔ شاعری کے طریقے اور زبان کے معاملے میں نذیر اکبر آبادی کا کوئی نظیر نہیں ملتا۔ نذیر بیک وقت خواجہ میر درد کے تصوف سے بھی واقف تھے، تو دوسری طرف میر کی قنوتیت کو بھی دیکھا اور سودا کی ہمہ گیری بھی دیکھی، مصحفی اور انشاء کے شاعرانہ چشمک کو بھی دیکھا۔ لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے دہلی اور لکھنؤ کے شعری مرکز سے الگ ہٹ کر اپنے لیے اردو شاعری میں ایک نئی راہ بنائی۔ نذیر اکبر آبادی فطرتاً قناعت پسند تھے۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔
جس میں سماج کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ان کے کلام میں اس وسیع المشربی کا نمایاں اثر ہے۔ درباری خوشامد اور چاپلوسی سے وہ بہت دور رہتے تھے۔ ایک بار نواب سعادت علی خان کے یہاں بلانے پر نہیں گئے اور آگرے میں لالا رام بلاس رائے کے یہاں عطالقی کر کے شاعری کرتے رہے اور زندگی گزار دی۔ ضعیفی میں فالج کا حملہ ہوا اور انتقال کر گئے۔ شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ اپنے کلام کو جمع کرنے کی بھی فکر نہیں تھی۔ ان کے کلام کا زیادہ تر حصہ بھی لالا رام بلاس رائے کے گھر سے ہی برآمد ہوا۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں نہ تو شاعرانہ پابندیوں کا لحاظ رکھا اور نہ ہی زبان کی طاقتوں کا پاس رکھا۔ انہوں نے اردو شاعری کی عام روایت سے الگ ہٹ کر نظم کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور شاعری کی تمام تر طاقت نظم نگاری میں ہی جھونک دی۔ یہاں کچھ آبجیکٹیو کوشچن ہیں۔ نصاب میں شامل کلجگ کس شاعر کی نظم ہے؟ جواب میں نذیر اکبر آبادی۔ اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1740 عیسوی میں۔ نذیر اکبر آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1830 عیسوی میں۔ کلجگ کس زبان کا لفظ ہے؟ کلجگ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ بچوں یہ تھے نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم کلجگ، جس کے کچھ معروضی سوالات تھے، کچھ مختصر سوالات، کچھ طویل سوالات کو حل کیا گیا۔ انشاءاللہ بچوں آپ کو اس ویڈیو سے مدد ضرور ملے گی، امید ہے۔ آپ سے گزارش ہے بچوں کہ اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور آپ پہ کمنٹ بھی کریں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے۔ اگلی ویڈیو میں بچوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔